ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم و معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، روزے میں بعض چیزیں مکروہ ہیں۔ روزہ داروں کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جیسے منہ میں تھوک جمع کر کے نگلنا، یہ روزے کو مکروہ بنا دیتا ہے۔ تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے تھوک آ جائے تھوک دیں، اسے نہ نگلیں۔ اسی طرح روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا، منجن کا استعمال کرنا، یا کوئی بھی ایسی چیز جو اس طرح کی ہوتی ہے استعمال کرنے سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں ایسا کیمیکل ہوتا ہے، ایسی بو ہوتی ہے جو منہ کے اندر عجیب سی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ تو اس لیے مسواک کا استعمال کر لینا چاہیے، یا صرف خالی برش کا استعمال کر لینا چاہیے۔ سحری میں آپ استعمال کر لیں یا افطاری کے بعد کر لیں، الگ بات ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں بغیر کسی عذر کے کسی چیز کو چکھنا، اگر عذر ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے کسی عورت کا شوہر ظالم ہے، وہ تھوڑی تھوڑی بات پر ظلم کرتا ہے، مارتا ہے یا پیٹتا ہے، کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا یا کم ہو گیا، تو ویسی عورت اگر روزے کی حالت میں کھانے اور سالن کو چکھ لے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ بغیر کسی عذر کے چکھنا یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح کسی چیز کو چبانا بغیر کسی عذر کے، یہ بھی مکروہ ہے۔ کوئی چھوٹا سا بچہ ہے، بالکل اس بچے کو روٹی چبا کر منہ میں کھلانا پڑتا ہے۔ اب کوئی دوسری عورت نہیں ہے یا کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے یہ کام کرنے کے لیے، تو ویسی عورت مجبوراً روٹی کو چبا کر بچے کو کھلا سکتی ہے۔ ہاں، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ روٹی کے ذرات حلق سے نیچے نہ اتریں۔ اگر کوئی نہیں ہے تو عورت یہ کام کر سکتی ہے، لیکن میرے خیال سے آج کے دور میں اتنی ضرورت نہیں پڑتی اس کی۔ مکسی کا زمانہ ہے، جار کا زمانہ ہے، عورتیں اس میں پیس کر کھلا دیتی ہیں، کھانے کو پیس کر کھلا دیتی ہیں، تو روٹی کیا چیز ہے۔ اسی طرح اپنی بیوی سے حد سے زیادہ دل لگی کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ حد میں رہ کر دل لگی کریں، ہنسی مذاق کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، حد کو کراس کرنا یہ مکروہ ہے، اس لیے کہ ڈر ہے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے، تو اس لیے حد سے زیادہ دل لگی کرنا یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں محنت کا کام کرنا، مشقت کا کام کرنا، جس سے آدمی تھک جائے، حد سے زیادہ بوجھ اس کے اوپر پڑ جائے۔ ابھی مغرب میں روزہ افطار کرنا ہے، یہ دوپہر ہی میں تھک گیا ہے، محنت کر کے، مشقت کر کے، خون پسینہ بہا کے، تو مشقت والا کام روزے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ مالک کو اپنے خادم اور نوکر کے اوپر رحم و کرم کرنا چاہیے، اس کے بوجھ کو ہلکا کر دینا چاہیے، اور اس کے لیے ثواب ذکر کیا گیا کہ جو مالک اس طرح کرتا ہے اللہ اس کو ثواب دیتا ہے، اجر دیتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں حد سے زیادہ محنت کا کام، مشقت کا کام، جس سے آدمی تھک جائے اور روزہ رکھنے میں پریشانی ہو، ایسے کاموں سے بچنا چاہیے۔ کام کرنا چاہیے
لیکن حد سے زیادہ محنت مشقت جس سے تھک جائے اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ ٹوٹنا الگ چیز ہے، روزہ مکروہ ہونا الگ چیز ہے۔ مکروہ کا مطلب کیا ہے؟ روزے پر جو ثواب ملنا چاہیے اتنا ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ مکروہ کا مطلب کیا؟ کراہت پیدا ہو جاتی ہے۔ 100% ثواب ملنا تھا، اب 100 نہیں ملے گا، 80 ملے گا، 70 ملے گا یا 50 ملے گا، ثواب کم ہو جاتا ہے، اسے مکروہ کہتے ہیں۔ تو روزے کی حالت میں خون دینے سے آدمی کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے اسے حضرات علماء نے مکروہ لکھا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی بالکل کمزور ہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، یا بوڑھا ہو گیا ہے، ضعیف ہو گیا ہے، رکھ ہی نہیں سکتا، اس کے لیے علماء نے کہا کہ وہ فدیہ دے دے، ہر روزے کے بدلے ایک فدیہ دے دے۔ فدیہ کیا ہے؟ 2.25 کلو گیہوں ایک روزے کا فدیہ ہے۔ تو اب 30 روزوں کا فدیہ 50 پر 3 کلو 7 گرام گیہوں بنتی ہے، 50 پر 3 کلو 0.7 گرام، یہ اس کا فدیہ بنتا ہے۔ یا گیہوں دے دے یا اس کی قیمت دے دے، جو مارکیٹ میں قیمت چل رہی ہے اس حساب سے اس کی قیمت دے دے، یا 30 دن 30 مسکینوں کو کھانا کھلا دے پیٹ بھر کے، ہر دن ایک مسکین کو یا ایک ہی مسکین کو 30 دن تک کھانا کھلا دے، تو یہ روزے کا فدیہ ہو جائے گا۔ ایسے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، دعا فرمائے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا